بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے سابقہ پروگرام کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے متعلقہ سوالات شیخ صاحب سے کیے تھے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ کیوں کیے جاتے ہیں، اور ان کا دفاع سنت کے اندر ہم تذکرہ کیوں کر رہے ہیں۔ ان کا تذکرہ تو دفاع صحابہ کے اندر آنا چاہیے تھا۔ تو اسی کی یہ کڑی ہے پروگرام۔ اس کو ہم مزید شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو روایات لی ہیں، حاصل کی ہیں، ان کے اندر جو اتنی زیادہ تعداد بیان کی جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جو دیگر صحابہ کرام تھے ان سے اتنی زیادہ کثیر تعداد جو کہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان سے اتنی زیادہ کثیر تعداد کیوں نہیں ہمیں ملتی۔ اور بھی دیگر سوالات ہوں گے، تو ہم چلتے ہیں شیخ صاحب کی جانب، جن کے ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کی تھی، گفتگو کی تھی آپ سے، اس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان سے کس طرح اتنی زیادہ روایتیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو کیا یہ ان کا کہنا درست ہے؟ کسی صحابی سے ایسی بات منقول ہے؟ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، منکرین حدیث اور مستشرقین مختلف اعتبار سے مختلف شخصیات پہ جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں اور شبہات اٹھاتے رہتے ہیں، جیسے معتمد احادیث کی کتابوں پر، اسی طرح معتبر شخصیات پر بھی مختلف انداز سے جو ہے وہ اعتراضات اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ہیں، چونکہ اکثر احادیث کا دار و مدار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، اس وجہ سے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے اشکالات اور اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام، جیسا کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے والعیاذ باللہ جھوٹا کہا، اور اس طرح کے جو ہے وہ سخت الفاظ ان کے بارے میں کہے اور ان کو حدیث بیان کرنے سے روکا۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ یہ اشارتاً کہا کہ وہ ان سے جھوٹ صادر ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب صحابہ کرام کی طرف سے ذکر کی جاتی ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کی ہے یا ان کی تکذیب کی ہے یا ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کرنے سے روکا ہے، ان میں بہت ساری روایات بلکہ اکثر صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایات ذکر کی جاتی ہیں، ان میں صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی رہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو کثرت حدیث سے روکنا، تو اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں، تو لوگوں کو قرآن کے ساتھ زیادہ مشغول ہونا چاہیے، اور باقی رہے مسائل وغیرہ اس حوالے سے تو کبار صحابہ کرام موجود ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان سے جو ہے پوچھ لیا جائے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے اجازت دے دی تھی، اور باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کرتے تھے صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ جو صحابہ کرام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث وارد ہے وہ ایک ہی ہے، جس کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے، کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھنے والے کی اجر و ثواب کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے فلاح قرات، تو اس کے لیے ایک قرات ہے، اور اسی طرح جو دفن کرنے کے لیے ساتھ، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے میت کے ساتھ، اس کو 2 قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ اس حدیث کو نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو اس بارے میں شک ہوا کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی، ان کو لگا کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر رہے ہیں۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لیا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور ان سے جا کر اس حدیث کی تصدیق کی، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کر دی، اور بلکہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کی جاتی ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب حضرت عائشہ نے تصدیق کر دی کہ ابو ہریرہ صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے اور ہم سے زیادہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کی تائید میں ہے۔ اور بسا اوقات بعض الفاظ جو ہیں وہ بعض صحابہ کرام سے بسا اوقات غلطی کے معنی میں بھی، یعنی کذبا بمعنی غلطی بھی عرب کے ہاں بولا جاتا ہے کہ غلطی ان سے ہو گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی روایات ذکر کی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ خلاصتاً دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کی طرف جو اس طرح کی احادیث منسوب کی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہم نے ذکر کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس کی تصدیق کر دی تھی، یہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر غالباً جو ہے وہ ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے۔ باقی کوئی ایسی روایت ثابت نہیں کہ جس کے اندر یہ ہو کہ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے تھے احادیث بیان کرنے کی وجہ سے، یا ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے یا تہمت لگاتے تھے یا وہ حدیثیں گڑھتے تھے اس کا الزام ان پہ لگاتے تھے۔ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا اثر صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے۔ یہ ساری من گڑھ قسم کی روایات اور اقوال ہیں، اور یہ اصل میں سازش ہے مخالفین اور مستشرقین اور منکرین حدیث کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کریں، لیکن وہ مجروح نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہی ان کی احادیث جو ہیں وہ بکثرت امت کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گی۔ شیخ صاحب، اعتراض کرنے والے تو پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ بعد میں مسلمان ہوئی ہے، جبکہ دیگر کبار صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین وغیرہ بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، اور ان کا درجہ جو ہے وہ کبار فقیہ صحابہ کرام کے اندر باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان سے اگر کم روایات ہیں تو ان سے کیوں اتنی زیادہ روایات جو ہیں وہ منقول ہیں؟ دیکھیے، اس بارے میں ہم گزشتہ پروگرام میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث کیوں مروی ہیں۔ باقی یہ اعتراض رہا کہ کبار صحابہ کرام نے اس قدر زیادہ احادیث کیوں نہیں بیان کیں، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، وہ ان کی احادیث کہاں گئیں؟ تو دیکھیے، خلفائے راشدین آپ جانتے ہیں کہ وہ خلافت میں مشغول تھے، اور خلافت میں مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے احادیث بیان نہیں کی، اور نہ ان کو باقاعدہ احادیث کی مجلس لگانے کا اور باقاعدہ احادیث بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور ان کے زمانے کے اندر ویسے بھی احادیث باقاعدہ اس انداز میں احادیث کی مجالس لگا کر بیان نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ کرام کبار موجود تھے، ان سے پوچھ لیا جاتا تھا، اور ویسے بھی اس دور کے اندر جو ہے وہ جنگیں تھیں، جہاد تھا، صحابہ کرام جمع نہیں ہوئے۔ اکثر فتوحات کے سلسلے میں اور جنگوں کے سلسلے میں، جہاد کے سلسلے میں صحابہ کرام مدینہ سے باہر رہے ہیں۔ کبار صحابہ کرام جب دنیا سے چلے گئے تو اس وقت اصل میں امت کو احادیث کی اصل ضرورت پیش آئی، اور اس وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کی ہیں۔ باقی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو معاملہ ہے کہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے، تو وہ مصر میں چلے گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مصر چونکہ ایک الگ تھلگ ایک ملک ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھنا اور وہاں جانا اور احادیث کو سننا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ اور ویسے بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قلت روایت کی جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مصر میں چلے گئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادت میں زیادہ مشغول رہتے تھے، اور انہوں نے اس قدر احادیث بیان نہیں کی جس قدر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز کے اندر اور محبت الوحی کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، مدینہ کے اندر موجود تھے، اور مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ رہتی تھی۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا دی تھی، اور نبی کی دعا کی برکت کی وجہ سے ان کی احادیث جو ہیں ان کو یاد بھی تھیں اور ان کا مذاکرہ بھی کرتے تھے۔
اور ان کے شاگردوں کی تعداد بھی آگے بہت زیادہ تھی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مصر میں تھے اور ان کے شاگردوں کی تعداد کوئی اس قدر نہیں ہے کہ وہ ان کی احادیث کو آگے امت تک جو ہے وہ پہنچاتے اور پھیلاتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اپنی احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے اور ان کو یاد رکھتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ تقریباً 800 کے قریب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، ان میں یعنی مجاہیل وغیرہ دیگر سارے ملا کر جو ہے وہ تقریباً 800 کے قریب راویان حدیث بنتے ہیں جو ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ ایک صحابی کے جو شاگرد ہیں اور ان سے روایت کرنے والے وہ 800 کے قریب ہوں، تو آگے ہر ایک کے پھر سینکڑوں میں اگر شاگرد ہوں تو یہ معاملہ کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو ہیں وہ بکثرت ہیں اور زیادہ ہیں۔ باقی کبار صحابہ اکرام ان کو احادیث بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ امت کے معاملات میں مشغول تھے۔ خلافت کا بوجھ جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام ان کے پاس احادیث تھیں، لیکن وہ جنگوں میں جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بعض نے بیان کیا بھی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ اللہ نے چنا ہی خدمت سنت کے لیے تھا۔ ویسے بھی ان کا شوق تھا، ان کا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل بالکل ایسے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہی ان کو سنت کی خدمت کے لیے تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہی تھا، اور ان سے احادیث اتنی زیادہ منقول اور مروی ہم تک پہنچنی تھی، اور دشمن نے جو ہے وہ اس سے جلنا تھا، اور یہ اس کا دفاع ہم نے کرنا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پہلے سے مقدر ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی بعض لوگ باقاعدہ بعض دفعہ تو مسلک کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنے ائمہ کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی رائے کا دفاع کرتے ہوئے بھی ان کی بعض روایات کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ان کی ذات کے بارے میں کسی کا یہ کہہ دینا کہ وہ غیر فقیہ تھے جبکہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اتنی دیر انہوں نے وقت گزارا، تو یہ کہنا کیا درست ہے اس طرح کا کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ کہہ دینا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی امام کے قول کے دفاع میں یا کسی کے موقف کے دفاع میں یا اپنے موقف کے دفاع میں کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر فقیہ تھے یا غیر فقیہ ہیں، یہ ان کی شان نہیں ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ کہا جائے، اور یہ بھی ایک طرح کی توہین ہے اور ایک طرح کی گستاخی ہے صحابی کی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہو۔ یعنی اگر کوئی صحابی غیر فقیہ ہو تو چلیں کوئی اگر کہہ لیتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک صحابی فقیہ ہو اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غیر، دوسری بات یہ کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ صحابی فقیہ ہے اور یہ غیر فقیہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غیر فقیہ ہیں، اس کا مطلب وہ فقیہ ہے، اور جس کو غیر فقیہ کہہ رہا ہے وہ غیر فقیہ ہے۔ یہ کون فیصلہ کرے گا فقیہ ہونے کا اور فقیہ نہ ہونے کا؟ تو کسی صحابی کے بارے میں کسی امام کے قول کو اس کا دفاع کرنے کے لیے یا اپنے موقف کا دفاع کرنے کے لیے کسی صحابی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ بھی توہین ہے صحابی کی، یہ گستاخی ہے، اور یہ قطعاً بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اور صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مہذب انداز میں صحابی پر تنقید ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک غیر مہذب انداز ہوتا ہے، ایک مہذب انداز ہوتا ہے، تو یہ ایک مہذب انداز ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ وہ غیر فقیہ ہے حالانکہ وہ فقیہ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بعض لوگوں نے اپنے مسلک کا دفاع کرنے کی وجہ سے یا اپنے مسلک کے دفاع میں یہ کہا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے، یہ میرے خیال میں یہ بذات خود جن لوگوں نے یہ کہا ہے بذات خود بھی وہ اس قاعدے اور کلیے پر عمل نہیں کر سکے، اور انہی کے بعض لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ کہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے غیر فقیہ ہونے کی دلیل ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، میں کہتا ہوں کہ ایک صحابی وہ اصل عرب ہیں، اصل عرب میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں، اور آپ سے 5000 سے زائد احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک آدمی جو اپنے آپ کو نہ مجتہد کہہ سکتا ہے،
نہ اپنے آپ کو فقیہ کہہ سکتا ہے، اپنے آپ کو وہ مقلد کہتا ہے، وہ اس صحابی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ غیر فقیہ تھے۔ یعنی آپ خود مجتہد بھی نہیں خود کو کہتے، خود اپنے آپ کو مجتہد کہنے کی جرت نہیں، اور آپ صحابہ لیکن کرام کے دوسری اوپر طرف صحابہ کرام پہ تبرہ اس انداز میں کیا جاتا ہے یا تنقید اس انداز میں کی جاتی ہے چونکہ ان کی بعض روایات مسلک کے خلاف ہیں یا امام کے رائے کے فتوے اور خلاف ہیں۔ رائے اور قول کے خلاف ہیں، لہٰذا اتنی بڑی جرت کر کے ہم صحابی کو غیر فقیہ کہہ دیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت کے اندر بات ہو نا کہ اس روایت کے اندر ان کو غلط فہمی ہوگی، اس طرح کی کوئی بات کی جاتی تو الگ بات تھی، باقاعدہ پوری شخصیت اصول کو بنا دینا، پوری یعنی شخصیت کو کہنا۔ ظلم یہ ہے کہ اصول بنا دینا، اور پھر چلیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اصول بناتا ہے نا تو اس اصول پہ اگر وہ پکا رہتا ہے نا، ڈٹ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اصول بنا کر خود اس اصول کو توڑ دینا، یعنی انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن روایات کو لیا گیا ہے کیا وہاں وہ فقیہ بن گئے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جن احادیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی حدیث کو رد کیا گیا، اس میں ساتھ ان کے وہ صحابہ کرام بھی ہیں روایت کرنے والے جو ان کے ہاں فقیہ ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ انہی احادیث کو روایت کرنے والے ان کے بقول جو فقہاء صحابہ ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہاء صحابہ کرام میں شمار کیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو ایک بچہ بھی جانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ فقیہ تھے۔ دلیل کیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فتوے دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی میں کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں ابو ہریرہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ غیر فقیہ کیا فقہاء کی موجودگی میں فتویٰ دے سکتا ہے؟ بالکل یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقہاء میں سے ہیں اور مفتیان صحابہ کرام میں سے ہیں، باقاعدہ ان سے صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام جا کے فتویٰ لیا کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ امہات المومنین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیج کر ان سے استفسار اور ان سے جا کے جو ہے وہ بعض مسائل میں جو ہے وہ فتویٰ لیا کرتی تھیں، اور بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے تابعین تو صحابہ کے زمانے میں وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں، اور پھر ان کو کہا جائے کہ وہ غیر فقیہ تھے۔ اور غیر فقیہ اور فقیہ ہونا، اس کا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا معیار کیا ہے، انہوں نے پیمانہ کیا رکھا ہوا یعنی ہے؟ پیمانہ کیا ہے، یہ پیمانہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیمانہ کیا ہے کہ جس کو لے کر آپ جو ہے وہ ایک جلیل القدر صحابی، اس کی بعض روایات کو صرف مسلک کی آڑ میں، تقلید کی آڑ میں آپ جو ہے وہ ان کو رد کرنا چاہتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ منکرین حدیث کے لیے جو دروازہ کھولنا ہے، جب ان کو ایک صحابہ کو ماننے والا اگر یہ بات کرے گا تو مجھے بتائیے، وہ تو مستشرقین تو پہلے سیدنا ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر اعتراضات اور شبہات ان کے ارد گرد اٹھاتے ہیں، تو کیا ان کو اس سے حوصلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ غیر فقیہ تھے تو وہ کہیں گے کہ آپ کے بھی تو بعض لوگوں نے ان کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی بہت ساری احادیث کو رد کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے، انہی کے بہت سارے لوگوں نے ان کو فقیہ مانا ہے، اور وہ فقہاء صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اس کے دلائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جیسے میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، اور تابعین ان سے فتوے لیتے تھے، امہات المومنین صحابہ کرام ان سے فتویٰ لیتے تھے، اور جو صحابہ کی زندگی میں فتویٰ دیتا ہو اور کسی نے ان پر تنقید نہ کی ہو، اعتراض نہ کیا ہو، بعد میں وہ آ کر ان کو کہہ کہ وہ غیر فقیہ تھے، میرے خیال میں یہ تو سورج کی طرف تھوکنے والی بات ہے۔ اللہ، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، انشاءاللہ ہم آپ سے مزید مستفید ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے واضح کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، کہ ہم نے ان کی ذات کو دفاع سنت کے اندر کیوں ڈسکس کیا اور کیا وجوہات ہیں کہ جو بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں مسلمان، وہ اپنے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے یا اسی طرح اپنے ائمہ کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی رائے کا دفاع کرتے ہوئے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ان کو علم مزید حاصل کرنا چاہیے، ان کو اپنی فقاہت کے اندر مزید اضافہ کرنا چاہیے، اور جو دیگر علماء کرام ہیں ان سے بھی مستفید ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔